أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 70 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سورہ صاد کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 2 باتیں اس صورت میں بنیادی طور پہ بیان کی گئی. ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ عرض ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کے باتوں کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبروں کا سلسلہ گزرا ہے ان کے ساتھ ان کی امتوں نے بھی یہی سلوک کیا، اور اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ان کو ستایا جاتا ہے، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی ایک خصوصیت ہے، شان ہے، صبر. دوسری بات جو اس صورت میں ہے کہ اس امت کو بطور عبرت کے مختلف واقعات سنائے گئے، مختلف واقعات بیان کیے گئے، پھر آخر میں جنت جہنم کے احوال بھی بتائے گئے. ان ساری باتوں کا جو مقصد ہے وہ ایک عبرت کا پیغام ہے. چونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے اور بار بار عرض ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کوئی قصوں کی، کہانیوں کی محض ایک ذہنی تفریح کی کتاب نہیں ہے کہ انسان وقتی طور پہ بیٹھ کے تھوڑا وقت گزار لے. نہیں، قرآن پاک تو کتاب ہدایت ہے، کتاب حیات ہے، انسان کو زندگی کے گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور اسلوب سکھاتا ہے. تو مختلف واقعات ذکر کر کے اس امت کو عبرت کا سبق دیا گیا کہ دیکھو جس نے بھی اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی وہ عبرت کا نشان بن گیا. تم بھی احتیاط کرو، میرے پاک پیغمبر کی تعلیمات کو مذاق مت بناؤ، بلکہ اس کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اب یہ چونکہ آخری آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو دوبارہ ان کا مقصد یاد دلایا. ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی معبود اس دنیا میں نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، القہار جو کہ غالب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما،
اور جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، ان کے درمیان کے خلا کا، العزیز الغفار، جو ہر چیز میں زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا نبأ عظیم، ہوا نبأ عظیم۔ اس کے دو ترجمے ہیں دوستو، بہت غور کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہوا، اب ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ اب وہ کیا چیز؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یا تو قرآن کریم ہے، یا اس سے مراد روز قیامت ہے۔ یہ قرآن کریم نبأ عظیم، ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، ایک ترجمہ۔ یا پھر ہوا نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ قیامت کا دن، اس کا آنا ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اور انتم عنہ معرضون، تم اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہو، آنکھیں چھپا رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، سن لو کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں تھا عالم بالا کا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی علم نہیں تھا الملأ الاعلی، عالم بالا۔ عالم بالا جو فرشتوں کا نظام ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے، میرے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں تھا اذ یختصمون، جب کہ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ مجھے تو اوپر کی کوئی خبر نہیں کہ اوپر کیا ہو رہا۔ ان یوحا الیہ، سوائے اس کے کہ جو مجھ پر وحی کر دی گئی، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ اب دیکھیں دوستو، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں عالم الغیب، علم غیب کلی، ہر چیز کا اول سے لے کر آخر تک علم، ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ قیامت تک ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ علم غیب کلی صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ اللہ کا خاصہ ہے اور یہ اللہ پاک کی خصوصیت ہے۔ لیکن پھر اللہ پاک کی ذات اپنے اس وصف علم کو درجتاً درجتاً اپنے محبوب بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کا مقرب ہے اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ علم انبیاء کے حصے میں آیا ہے، اور پھر انبیاء میں سب سے زیادہ علم وہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا۔ وہ اللہ پاک کی عطا ہے، لیکن وہ علم غیب کلی نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی۔ اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ آپ کے پاس علم غیب کلی تھا، تو پھر وحی کیوں آئی ہے دوست؟ ہر چیز کو سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بات کا دعویٰ کر کے انسان کسی دین کے اہم شعبے کا منکر بن رہا ہو۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر مسلسل 23 سال تک وحی اترتی رہی، آتی رہی، اور وحی کا مقصد آپ کو علم منتقل کرنا تھا، قیامت تک آنے والے احوال کی خبر دینی تھی۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میری رسالت کا انکار کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ مشرک، منکر، کافر وہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے تم انکار کرتے ہو کہ جو کچھ میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ وحی نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ نہ تم مجھے اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہو، نہ میری کہی ہوئی باتوں کو وحی مانتے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ باتیں جو اس زمین پہ نہیں، 7 آسمانوں کے اوپر، عالم بالا میں، فرشتوں کے نظام میں،
جو باتیں ہوئی، جو خبریں ہوئی، جو واقعات پیش آئے، اور میں آج تمہیں بتا رہا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے؟ بات سمجھیں؟ میرا تم سے یہ کہنا کہ اللہ پاک اور فرشتوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، فرشتوں نے اللہ سے سوال پوچھا، اللہ پاک نے ان کو جواب دیا۔ اب دیکھیں، یہ جو مکالمہ فرشتوں اور اللہ کے درمیان ہوا، یہ کوئی زمین پر تو نہیں ہوا، یہ کہاں ہوا؟ عالم بالا میں ہوا۔ اب عالم بالا کی خبر اللہ کے پاک پیغمبر کو زمین تک کیسے پہنچ گئی؟ وحی کے ذریعے سے، اور وحی اسی پر اتر سکتی ہے جسے اللہ اپنی رسالت کے لیے طے کر دے۔ تو آپ کا وہ باتیں بتانا جو اس دنیا کی باتیں نہیں تھی، عالم بالا کی باتیں تھی، یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں اور آپ پر اللہ کی وحی بھی اترتی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تیسری بات، اس آیت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم بالا میں کچھ مباحثہ ہوا، کچھ بات چیت ہوئی، کیا ہوا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا ذہن کو حاضر رکھیے گا دوست۔ عالم بالا میں جو مباحثہ ہوا، اس کے دو مطلب ذکر کیے گئے، دونوں احادیث سے ثابت ہے۔ ایک بحث سے مراد خدا نخواستہ الجھاؤ نہیں، بلکہ بات چیت، سوال و جواب ہے۔ اس وقت کی بات جب اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں تھی، اور اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانوں کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ٹھیک؟ جب یہ ارادہ فرشتوں کے علم میں آیا کہ اللہ پاک انسانیت کو پیدا کرنے لگے ہیں، تو فرشتے بے چین ہو گئے۔ ان کی بے چینی اللہ کے فیصلے پر نہیں تھی، نعوذ باللہ، اللہ کے ارادے پر نہیں تھی، فرشتوں کی مجال نہیں، لیکن ان کو ایسا لگا کہ کیا ہم سے اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، ریاضت میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی؟ بھئی ایک بندہ کسی کو خدمت کے لیے رکھتا ہے، اگلے دن وہ کہے کہ بھئی کل سے فلاں بھی آپ کے ساتھ خدمت کریں گے، پہلے والے خادم کے دل پر تھوڑا سا بوجھ آئے گا کہ پتہ نہیں میں نے حضرت کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی کی، جب ہی ایک اور کو شامل کیا گیا ہے نا، اگر سنجیدہ اور مخلص خادم۔ تو فرشتوں کو لگا کہ ہم جب اللہ کی اطاعت میں، ذکر میں، عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ایک دوسری مخلوق کا، انسانوں کا ارادہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کہیں ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک سے سوال کیا اور اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ سورۃ البقرہ میں یہ بات گزری ہے، اور جو آگے آیات انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی، اس میں یہ معاملہ اور صاف ہو جائے گا کہ فرشتوں کے ذہن میں ایک اشکال، سوال آیا، اللہ کے سامنے عرض کیا، اللہ پاک نے ان کو بات سمجھا دی، بات ختم۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو احادیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے کہ عالم بالا میں کیا بات چیت ہوئی، مشکات المصابیح میں اور دوسری کئی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی جماعت سے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن فجر کے لیے آنے میں آپ نے اتنی تاخیر فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ سورج نکل آئے گا، معمول کے خلاف ہو گیا، سب انتظار میں ہیں، اور خطرہ تھا کہ کہیں فجر قضا ہو جائے گی، کہ اتنے میں آپ علیہ السلام تیزی سے اپنے حجرہ مبارکہ سے آئے اور فوراً اقامت کہی گئی۔ آپ نے مختصراً 2 رکعتیں اس دن پڑھائی، حالانکہ فجر کی نماز مختصر ہے یا لمبی؟ لمبی ہوتی، اس دن مختصر پڑھائی اس لیے کہ وقت تنگ تھا، سلام پھیر دی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب متوجہ ہوئے تو
محسوس کیا کہ صحابہ اکرام کے چہروں پر ایک سوال کا انداز ہے کہ خلاف معمول اتنی تاخیر، پھر اتنی جلدی سے آنا، پھر مختصر نماز پڑھانا، خدا نخواستہ کوئی عذر کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا میں محسوس کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہے کہ میں آج دیر سے آیا، پھر مختصر نماز پڑھائی، میں تمہیں اس کی وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا جب میں رات سویا تو کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پایا۔ یہ خواب بیان ہو رہا ہے دوستو، سمجھ رہے؟ میں سو رہا تھا، کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے پایا، اور اللہ پاک کی ذات کی کیا خوبصورتی تھی وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ یا آپ علیہ السلام پر اس کے بعد اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا کی مخلوق کس بارے میں بات چیت کر رہی ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے پھر پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا کی مخلوق یعنی فرشتے کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوا، میں نے وہی جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کمر کے بیچ میں رکھ دیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ عرض ہو رہا ہے دوستو۔ اپنا دست قدرت، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اپنا ہاتھ، اس لیے کہ اللہ پاک ان تمام کیفیات سے پاک ہے جو ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی، ہر چیز میں احتیاط۔ دست قدرت میرے کندھوں کے بیچ میں رکھا، اور جب رکھا فرمایا اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے تک محسوس ہوئی، اللہ کے دست قدرت۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم بالا کی مخلوق کس بات کی بحث کر رہی ہے؟ اب کیفیت بدل گئی، پہلے انکار تھا، اب اللہ کا دست قدرت آیا، اب علم منتقل ہوا۔ میں نے عرض کی کہ جی اللہ میں جانتا ہوں، اب کیا بات چیت ہو رہی؟ تو میں نے عرض کی کہ عالم بالا کی جو مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، وہ اس بات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، گناہوں کا کفارہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ گناہوں کا کفارہ کیا چیز بیان ہوئی؟ تو میں نے عرض کی کہ ان فرشتوں نے کہا کہ گناہوں کا ایک کفارہ تو یہ ہے کہ جو بندہ پیروں پہ چل کر نماز کے لیے مسجد آئے گا تو اس کا ہر قدم اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ دوسرا فرشتوں نے کہا کہ جو بندہ مسجد میں فرض نماز پڑھ کے پھر دوسرے فرض کے انتظار میں بیٹھ جائے گا، جتنا وقت یہ بیٹھا رہے گا یہ بیٹھنا اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ تیسرا میں نے عرض کیا کہ فرشتوں نے کہا کہ جو بندہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کی تکلیف برداشت کرے گا لیکن وضو ترک نہیں کرے گا، اس تکلیف اور مشقت کے ساتھ جو وضو کرے گا اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کتنی باتیں ہو گئی دوستو؟ 3 باتیں۔ ان 3 چیزوں کو گویا فرشتوں نے بیان کیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اس کا علم سکھایا گیا۔ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچے اونچے درجات وہ کن اعمال پہ ملتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ جی میں جانتا ہوں۔ کیسے ملتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جو بندہ محتاج کو کھانا کھلا دے گا، اور جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرے گا، اور جو شخص رات کو ایسے وقت میں اٹھے کہ باقی سب سو رہے ہوں اور یہ وضو کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو درجات، اونچے درجات والے اعمال۔ بات سمجھ گئے دوست؟
تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ذکر ہوئی، تین چیزیں اونچے درجات بیان ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ اب آپ مانگیے، آپ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں اس وقت، مجھ سے مانگیے۔ تو میں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نیک اعمال کی رغبت میرے دل میں پیدا کر دیجیے، اور منکرات یعنی گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا کر دیجیے، اور مسکین کمزور طبقے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ اے اللہ میرے اندر آپ پیدا کر دیجیے۔ یہ تین چیزیں۔ پہلی چیز کیا جی؟ نیک اعمال کی رغبت۔ دوسری چیز منکرات سے نفرت، اور تیسری چیز مساکین کے ساتھ محبت کرنا۔ یہ پھر میں نے اللہ پاک سے، اب چونکہ مانگنے کا اللہ پاک نے موقع دیا تو میں نے اللہ پاک سے مانگنا شروع کیا۔ اب میں نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، اگر آپ جب بھی اس امت میں فتنے کے اتارنے کا ارادہ فرما لیں کہ اب فتنے زمین پر آئیں گے، اس سے پہلے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اور پھر میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی محبت نصیب ہو جائے، اور وہ بندے جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب ہو جائے، اور وہ اعمال جن کے کرنے سے آپ کی محبت ملتی ہے ان اعمال کی توفیق مجھے نصیب ہو جائے۔ کتنی عالی دعائیں ہیں دوست، اور کتنی عظیم الشان حدیث ہے دوستو، جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں، اور یہ ساری ہم کلامی کس سے فرمائی؟ اللہ پاک سے فرمائی۔ تو آپ خود بتائیں کہ جو کچھ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مانگا ہوگا، اللہ سے دعائیں کی ہوگی، وہ کتنی شان والی چیزیں ہوں گی۔ تو عالم بالا کی جو باتیں تھیں وہ یہ تھی جو آپ علیہ السلام نے خواب کی حالت میں اللہ پاک سے فرمائی۔ خواب اتنا لمبا کہ تاخیر ہو گئی اس میں، اور آپ جب اٹھے فجر کا وقت قریب تھا، فوراً آ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھا دی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ان باتوں کے مذاکرے اور تذکرے یہ صرف برائے ذکر تو ہے نہیں، برائے عمل ہو کہ بھئی ہماری زندگیوں میں عملی طور پر یہ چیزیں زندہ ہو جائیں۔ تو کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے ہفتے کے دن، تو صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس مسجد میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔